بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم الدال على الخير كفاعله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی قابل احترام محترم طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جیسے یہاں پر اکٹھا فرمایا ہے ہم سب کو حرمین شریفین میں بھی ایسے اکٹھا جنت میں بھی اپنے حبیب علیہ السلام کی قدر میں. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن اترتا دیکھا، رب کی رحمت اترتی دیکھی، ملائکہ اترتے دیکھے، جبریل اترتے دیکھے. اتنی خوشی کسی موقع پہ نہیں ہوئی جتنی خوشی ایک موقع پہ ہوئی. وہ موقع کون سا تھا؟ جب آقا کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ جنت کے سب سے اونچے مقام پر ہوں گے، آدی محمد الوسیلہ، یہ جنت کا سب سے ٹاپ کا مقام، ہم نیچے ہوں گے، کیا مزہ ایسی جنت کا؟ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جو بندہ جس سے دلی طور پر محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا. آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دین کی محبت کے ساتھ، دین کی دعوت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے. یہ وقت کہیں اور بھی گزر سکتا تھا. آج ہر چیز ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہر چیز آن لائن ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہماری روح آف لائن ہو چکی ہے. ہم اللہ سے کٹ چکے ہیں. ہر چیز کو گوگل سے پوچھ رہے ہیں، لیکن کبھی اللہ سے نہیں پوچھا کہ میرا دل کا تعلق کیسا ہے، میرے دل کی کیفیت کیسی ہے. آج اس چیز کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. پوچھا گیا وما جلاؤها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے دو چیزیں ارشاد فرمائی، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. جو بندہ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ موت کی برکت کی دعا کرتا رہے گا کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمانا اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمانا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو شہادت والی موت عطا فرمائے گا. تو دو چیزیں، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ دل کے زنگوں کو خاتمے کا ذریعہ بنتی ہیں. جنید جمشید مرحوم کے ساتھ میرے تقریباً 15-16 سال اکٹھے گزرے اور سینکڑوں پروگرام ہم نے یار بھائی پہ مختلف نیٹ ورک پہ اکٹھے کیے. تو جب بھی جنید بھائی کے ساتھ بیٹھنا ہوتا، جب اس چیز کا تذکرہ چلتا، تو جو شہرت کی بلندیوں پہ وہ نوجوان گیا، کم ہی نوجوان اتنی بلندیوں کو چھوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے تھے کہ سب کچھ لینے کے باوجود بے سکونی سے رہتے تھے. شہرت بھی مل گئی، پیسہ بھی مل گیا، گاڑی بنگلہ بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا، لیکن دل کا سکون نہیں. وجہ کیا ہے کہ جیسے میں ابھی آیا ہوں، آتے ساتھ ہی مجھے پیاس لگی تھی، میں نے پانی پیا. اب اس موقع پہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوتی تو اس کھانے پینے سے میری پیاس نہیں، کھانے کی چیزوں سے میری پیاس نہیں بجھنی تھی. ایسی دل کا جو کھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف اپنی محبت کے لیے بنایا ہے. اس سوائے اللہ کی محبت کے کسی اور چیز سے یہ فیل نہیں ہو سکتا. میرا سوئٹزرلینڈ جانا ہوا، جو دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں سے جنید بھائی شمار ہوتی ہے یہ جگہ. تو وہاں سے ہی کمیونٹی سینٹر کے اندر مجھے بتایا گیا کہ 25-30 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، میل فیمیل. ان کے کچھ سوالات ہیں، سارے غیر مسلم ہیں، ان کے کچھ سوالات ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ ہمیں مطمئن کر دیں تو ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں. میں نے 2 نفل پڑھے، اللہ سے مانگا کہ اللہ میرے شرور سے ان کو بچانا، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، کل کے بھی دولت سے مالا مال. وہاں حاضر ہوا تو
10-15 منٹ بنیادی سوالات انہوں نے کیے، آخرت کا کیا کنسیپٹ ہے، اسلام میں دہشت گردی کا جو یہاں بتایا جاتا ہے، کیا باقی اس کی تعلیم دیتے ہیں، بالکل بیسک باتیں تھیں۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ سارے کے سارے الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن اصل بات میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا، اصل بات اگلی ہے۔ جب مسلمان ہو گئے، تھوڑی سی گپ شپ ہوئی، تو اس کے بعد سب نے پیپر نکالا، سب کے پاس ایک ایک پیپر تھا۔ میں نے ترجمان سے پوچھا یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہو، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ ان سب لوگوں نے کل اجتماعی خودکشی کرنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ یہ جتنے بھی اس حال میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان سب نے کل کو خودکشی کرنی تھی، اپنے آپ کو ختم کرنا تھا۔ کس چیز کی کمی ان کے پاس ہے؟ ہم تو ایک دکھڑا لے کے چل رہے ہیں کہ ہمیں ڈگری ملے گی کہ پتہ نہیں ملے گی، ملنے کے بعد جاب لگے گی کہ نہیں لگے گی، کاروبار کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ وہاں جو فارغ ترین آدمی ہے کچھ بھی نہیں کرتا، پھر جس کو پاکستان میں $1,000,000 سے زیادہ مل رہے ہیں، وہاں کا لا ایسا ہے، وہ سارے اس ترتیب میں وہاں پر رہنے والے، وہاں کے شہری، خوبصورت ترین جگہ، ہر طرح کی آزادی گناہ کرنے کے لیے۔ کیا چیز ہے جو ان کو مجبور کر رہی ہے؟ اصل میں اللہ نے یہ دل کا جو خانہ ہے اپنی محبت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا فلاں سے دوستی ہو جائے گی، میری فلاں سے دوستی ہو جائے گی، مجھے سکون مل جائے گا۔ نہیں، سکون نہیں ملے گا۔ سکون صرف ملنا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو 5 طرح کے انعامات ملتے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ یہ نہیں کہ ہم نے سبحان اللہ پڑھا یا کوئی نیکی کر لی تو بس اس کا بس اجر دکھا گیا، ایک نیکی لکھی گئی، نہیں۔ 5 طرح کے، ہر نیکی کے اوپر 5 طرح کے انعامات ملتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی صرف آنکھوں کو پاک کر کے دیکھ لیں۔ آنکھوں کو آوارہ کر کے دیکھ لیا، ذرا اس کو کنٹرول کر کے بھی تو دیکھیں۔ راتوں کو ناچ گانے میں اپنا وقت ضائع کر کے دیکھ لیا، رات کو تہجد میں مالک کے سامنے 2 آنسو بہا کے تو دیکھیں۔ اپنی صلاحیتوں کو کہاں کہاں لگا دیا، اپنی صلاحیتوں کو یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں، لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے میں، اس میں بھی اپنی صلاحیتیں لگا کے تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ کیا عطا کرتا کیا ہے۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جب بھی انسان کو نیکی کرتا ہے تو اس کو 5 طرح کے انعامات ملتے ہیں۔ ان للحسنۃ، لیکن میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن امام الانبیاء کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی فرمائی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ چہرے پہ ایک رونق ایسی آتی ہے، ایک خوشی کی کیفیت ایسی، نور ایسا ملتا ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی نور نصیب ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو بھی ایک کشش محسوس ہوتی ہے کہ اللہ نے کیا چہرے پہ انوار و برکات رکھا۔ پہلا انعام یہ ملتا ہے ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ونورا فی القلب، اللہ اس کا دل منور کر دیتا ہے، دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ یہ جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انزائٹی ہو گئی ہے اور ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، فلاں پریشانی ہے، وجہ کیا ہے کہ دل کے اندر وہ نیکیوں کا نور کم ہوتا جا رہا ہے۔ فون کو 2 دفعہ 3 دفعہ چارج کرتے ہیں، کبھی دل کو بھی چارج کرنے کی کوشش کی ہم نے؟ فون کو کتنی دفعہ بعض بار چارج، زیادہ یوز کریں تو بعض بار 2 دفعہ بھی چارج کرنا پڑ جاتا ہے، نہیں تو 24 گھنٹے میں تو ضرور کرنا پڑتا ہے۔ کس کو کتنی مرتبہ چارج کرتے ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو 5 انعامات ملتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام ضیاء فی الوجہ، اللہ اس کے چہرے کو منور کر دے گا۔ چہرے کے اندر اللہ عجیب رونق اور ایک خوشی کی کیفیت پیدا کر دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ نورا فی القلب، اللہ دل کو منور کر دیں گے۔ تیسرے نمبر پہ وسعۃ فی الرزق، اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ وقوۃ فی البدن، اللہ تعالیٰ بدن میں قوت، طاقت اور 20 بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ اور
اور پانچواں انعام ومحبتاً فی قلوب الخلق، اللہ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرماتا ہے۔ اور جب انسان اس کے مقابلے میں گناہ کرتا ہے تو ادھر بھی یہ اس کے برعکس چیزیں چلتی ہیں، ان للسیئات سواداً فی الوجہ، جب انسان گناہ کرتا ہے تو پہلی جو سزا ملتی ہے وہ انسان کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، وہ طمانینت ختم ہو جاتی ہے، چہرہ بجھ جاتا ہے، انسان بجھ جاتا ہے۔ وظلمتاً فی القبر والقلب، قبر اور قلب دل دونوں ظلمت میں چلے جاتے ہیں۔ ووہناً فی البدن، بدن میں کاہلی، سستی، اور کچھ دل کر بھی رہا کرنے کو تو ہمت نہیں ہو پاتی، سونے کے بعد بھی تھکن اتنی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے سوئے نہیں۔ آپ اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ ہم سو کے اٹھتے بھی ہیں تو فریش نہیں ہوتے، اور کوئی کسی کے پاس چلے جاتا ہے، میرے اوپر کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، جادو آپ نے خود اپنے اوپر کیا ہو۔ ایک دفعہ جنید بھائی حیات تھے تو وسیم بدامی نے سوال کیا، عمران بھی کالی بلی راستہ کاٹ دے تو اس سے کچھ ہوتا تو نہیں؟ میں نے کہا کالی بلی سے تو کچھ نہیں ہوتا، کالے گناہوں کی نحوست سے بڑا کچھ ہوتا ہے، گناہوں سے بڑا کچھ ہوتا ہے، کالی بلی سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو بدن میں تھکاوٹ، نہ پڑھائی میں دل لگتا ہے، نہ کسی دوست احباب سے ملنے کو دل کرتا ہے، نہ کاروبار میں دل لگتا ہے، کسی چیز کے اندر انسان کا دل نہیں لگتا، کاہلی اور سستی کا شکار ہو جائے گا۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور رزق کے اندر بھی برکت ختم ہو جائے گی، پیسہ ظاہری طور پر ہوگا لیکن برکت نہیں۔ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور اللہ مخلوق کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دے گا۔ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ جیسے یہاں کی ڈگری کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ یہ ڈگری ملے گی تو مجھے 1 لاکھ کی جاب مل جائے گی، یہ ڈگری نہ ملی تو میں ممکن ہے کسی فیکٹری میں جاب کی ترتیب پہ جاؤں تو شاید مجھے 30-35 ہزار روپے ملے۔ تو یہ ڈگری ملنے کا فائدہ سامنے، یہ ڈگری نہ ملنے کا نقصان سامنے۔ میرے عزیزو، یہ ڈگری کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ رب نے رزق دینے کا وعدہ کیا۔ میرے آپ کے والدین کے پاس یہ ڈگریاں ہیں؟ نہیں ہیں۔ تو کیا انہوں نے کمایا نہیں، ساری زندگی کھایا نہیں؟ تو یہ ڈگریاں بنیاد نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈگریاں لیں، ضرور لیں، مسلمان تو ہر چیز میں، خاص طور پہ حلال چیز میں جس میں آگے بڑھتا ہے اور پھر آگے بتاتا ہے دنیا کو کیسے آگے بڑھنا ہے، اس میں ضرور ہم آگے بڑھیں، بتائیں کہ کیسے قابل لوگ کیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ بیس نہیں ہے، ہماری بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد اللہ کی ذات ہے، وہ چاہے تو ہمیں وہاں سے رزق عطا فرما دے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، اور وہ نہ دینے پائے تو سارے اسباب موجود ہوں اور کچھ بھی نہ ملے۔ اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا الملک لا الہ الا انا، میں ہی بادشاہ ہوں، مالک الملک، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، قلوب الملوک بیدی، سارے بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں، ان العباد اذا اطاعونی، میرے بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں، میری بندیاں جب میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، حفظت قلوب ملوکہم علیہم بالرأفۃ والرحمہ، تو میں ان کے جتنے بھی بڑے ہیں، چاہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، چاہے وہ حکومتی سطح پہ بڑے ہیں، سب کے دلوں میں، یہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں سب کے دلوں میں اس بندے اور بندی کے لیے اعلیٰ درجے کی محبتیں پیدا کرتا ہوں۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ اِذَا عَصَوْنِي، اور جب میرے بندے یا بندی معصیت گناہ کی طرف چل پڑتے ہیں، حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخَطِ وَالنِّقْمَةِ، تو میں ان کے جتنے پیرنٹس، دوست احباب اور جو بڑے وعدے اور دعوے کرنے والے، سب کے دلوں میں نفرت ڈال دوں گا۔ بیس بنیاد میرے عزیزو لاکھوں کروڑوں خرچ کرنا نہیں ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے یہ دل جیت لیا، نہیں، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہی دل جیتے جانے ہیں، ورنہ ہمیں دھوکہ لگا۔ اور فرمایا اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ایسی کیفیت بن جائے تو لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، تو بد دعاؤں میں مت لگ جانا کہ میرے پیرنٹس ایسے ہیں کہ ایسا ہو جائے، ان کا ایسا ہو جائے، اور فلاں ٹیچر ایسے ہیں، فلاں کولیگس ایسے ہیں، نہیں، میں بل شغلوا انفسکم بالدعاء والتضرع، دو کام کرنا، دعا کی طرف لگ جانا اور عاجزی اپنے اندر زیادہ سے زیادہ لانا شروع کر دینا۔ الفکم ملوککم، میں سب کے دلوں میں دوبارہ پھر محبتیں پیدا کرتا ہوں۔ تو آئیے آج مل کر ہم عزم کریں کہ ہم
کس طریقے سے ایک اچھے مسلمان بن جائیں. امام زین العابدین جو بیمار کربلا اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتوں پہ نازل فرمائے، اور حضرت امام حسین کے یہی شہزادے بچے کربلا کے میدان میں ان حضرات کی زندگیوں کو بھی ضرور پڑھیں. دو چھوٹے واقعات ان کے عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو ان سے کوئی پوچھنے کے لیے ہے کہ میں دعوت کے لیے جا رہا ہوں، تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، تو میری رہنمائی فرمائیں. دعوت دینے جا رہا ہوں، میری رہنمائی فرمائیں. تو آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا جو آج کے ہمارے موضوع کے عین مطابق بھی ہے، اور ساری زندگی یہ جملہ یاد رہے گا ہمیں اگر ہم اس کو توجہ سے سن لیں. بندہ پوچھنے آ رہا ہے کہ میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، میری کو رہنمائی فرمائے، مجھے کو وصیت نصیحت فرمائے. تو میں بیٹا ہو سکے تو اپنی زبان استعمال نہ کروں. جا کہاں رہے؟ تبلیغ کرنے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہو سکے تو اپنی زبان استعمال نہ کرنا. تیرا عمل خود دعوت دینے والا، تیرا دیکھنا، تیرا بولنا، تیرا پکڑنا، تیرا چلنا، تیرا کاروبار کرنا، تیرے معاملات جو ہیں، کیونکہ عبادات سے آپ تہجد پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تمام عبادات میں آتا ہے. عبادات سے دین اپنی زندگی میں آتا ہے، معاملات سے دین دوسروں کی زندگی میں آتا ہے. آپ دوسروں سے پیش کیسے آتے ہیں؟ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ ڈرائیو کیسے کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو ہارم کتنا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو تنگ کتنا کر رہے ہیں؟ اور کوئی آپ کو آگے لگ جائے، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اس کی غلطی ہے، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں کہ اس کو درگزر کر دیں. کیونکہ نہ وہ ڈینٹر ہے نہ وہ پینٹر ہے، جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، پتہ نہیں کس ٹینشن میں ہے. درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ عملی چیز چلے گی ہماری. دوسرا واقعہ امام زین العابدین کا جو میں پیش کرنا چاہوں گا. ان کے جس بچے سے آگے ان کا خاندان چلنا تھا وہ گھر میں کھیل رہا تھا، چونکہ سادات خاندان امام حسین کا سارا خاندان تو شہید کر دیا گیا. یہ بچے ان کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، تو وہ گھر میں کھیل رہا تھا. کھیلتے کھیلتے غلام لے کے جا رہے تھے برتن، کافی اس میں کھانا تھا، تو وہ برتن ان کے ہاتھ سے گرا اور سیدھا بچے کے سر پہ جا کے لگا. بچہ کھیلتا کھیلتا شرارتیں کرتا اچانک آیا اور اس کے اوپر لگا. وہ پھول وہیں مرجھا گیا، دنیا سے چلا گیا. تو غلام بڑا روئے کہ یہ کہ ہم سے ظلم ہو گیا. پہلے ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ نہ زمین و آسمان نے اس سے پہلے اتنا ظلم دیکھا، نہ آج کے بعد ایسا ظلم دیکھ سکے گی کہ حضور علیہ السلام کا سارا خاندان ہی پکڑ کے ذبح کر دیا. بڑا رو رہے تھے. تو امام زین العابدین کو جب بتایا گیا تو تشریف لائے. تو اس بچے ان غلاموں کو اپنے ساتھ لگایا اور فرمان لگے پریشان نہ ہو، جنہوں نے جان بوجھ کر مارا تھا ہم نے تو ان کو معاف کر دیا، آپ نے تو غلطی سے مارا ہے. جنہوں نے جان بوجھ کر ہمارے خاندان کو ذبح کیا تھا ہم نے تو ان کو درگزر کر دیا، آپ سے تو غلطی سے ہی معاملہ ہو. تو یہ ظرف اپنے اندر پیدا کرنا، یہ ہماری عملی دعوت کا ذریعہ ہوگا، ہمارے گھروں کے اندر سکون آنے کا ذریعہ ہوگا. گھر میں چیخنا چلانا، ہر دوست احباب میں اپنا سکہ منوانے کے چکروں میں مختلف چیزیں نہیں. میرے جو سکہ مالک کے ہاں منوا لیں، پھر دیکھیں وہ آپ کو کہاں کہاں منوائے گا، پھر دیکھیں وہ کہاں کہاں عزتوں کی چوٹیوں میں جائے گا. میرا اکثر پاکستان کی جیل خانہ جات میں جانا ہوتا ہے، وہاں میل فیمیل بچے بھی وہاں موجود. تو دو سوالات ضرور کرتا ہوں قیدیوں سے کہ غصے کی وجہ سے اندر کون کون آیا. تو اکثریت کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ میں بھی غصے کی وجہ سے، میں بھی غصے کی وجہ سے، میں بھی غصے کی وجہ سے. اور دوسرا سوال کہ بری سنگت، بری دوستی کی وجہ سے اندر کون کون آیا. اس میں بھی اکثریت کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی کہ ایسے دوستوں کے ساتھ اپنی دوستی کریں. پورا قرآن پاک میں 9 مرتبہ حسرت کا لفظ ہے. جیسے کسی نے کوئی اچھی جگہ پر پلاٹ لے لیا ہو اور دوسرے نے نہ لیا ہو تو کیا حسرت کرتے، کاش ہم بھی یہاں پر ایک بنگلہ لے لیتے، ہم بھی یہاں پر ایک پلاٹ لے لیتے، ہم بھی
فلاں کام کر لیتے، ایک افسوس کرتا بندہ کو اچھی چیز اچھی اپرچونٹی ہاتھ سے نکل جائے۔ قرآن پاک نے 9 مرتبہ حسرت کو ذکر کیا پورے قرآن میں۔ یقول الکافر یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہ کل قیامت کے دن کافر کہے گا کاش میں شرک نہ کرتا۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش اللہ رسول کی اطاعت کرتا۔ لیکن ڈبل حسرت، حسرت بھی حسرت کرے گی پورے قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ یہ ہے، اور وہ مقام کون سا ہے؟ 19 پارے کے بالکل ابتدا میں، یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا بھی حسرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیتنی بھی حسرت۔ تو حسرت بھی حسرت کرے گی کس بات پر؟ لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے کاش کہ میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا، میں کسی اچھے دوستوں کو اپنا دوست بناتا۔ اچھے دوست کی 3 نشانیاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ ایک ہے کہ میرے آپ کے دل کو اچھا لگے، نہیں، ہمیں ہر چیز کی رہنمائی کس سے لینی چاہیے؟ حضور اکرم، جو ان سے رہنمائی لے گا بتائیے وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے، اور جو آپس میں رہنمائیاں لیتے رہیں، آپس میں مشاورتیں چلتی رہیں اور اس نظام کو ہم اگنور کر دیں تو کبھی کامیاب ہو سکیں گے؟ نہ ہمارے بڑے کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ ہماری نسلیں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا دوستی کا معیار، جب بھی دوستی لگاؤ 3 چیزیں دیکھ کے لگاؤ، جس کے پاس بیٹھنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، نمبر 2 وہ خود بھی باعمل ہو، اور تیسرے نمبر پہ اس کو دیکھ کر اس حد تک باعمل ہو کہ اس کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، آخرت کی طرف عمل کرنے کو دل کرے، علم والا بھی ہو، عمل والا بھی ہو، اور اس قدر عمل اور اخلاص والا ہو کہ اس کو دیکھ کر بھی تمہارا بھی دل کرے کہ میں بھی کیسے یہ اعمال والا بن جاؤں۔ ان کو دیکھ کر اتنا سکون آ رہا ہے تو میں اگر ان اعمال پہ آ گیا تو اللہ مجھے کتنا سکون عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جی کہ آپ حضرات ہمارا سرمایہ ہیں، آپ لوگ اگر صفات والے، خوبیوں والے بن جائیں گے تو یقین کریں کہ پوری دنیا کے لیے روشن ستارہ بنیں گے۔ لوگوں نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ آج کی جو ہمارے یہ جو نوجوان نسل ہے ان کی برکت سے ہمارے ملک میں کچھ بہتری آ جائے، تو بہتری تبھی آئے گی ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے ملک میں بھی، کہ جب ہمارے اندر بہتری آئے گی۔ اگر ہمارے اندر بہتری نہیں ہے تو میرے عزیزو ہم دوسروں تک بہتری کیسے؟ آپ کے پاس پیسے ہی نہ ہو تو آپ دوسروں کو پیسے کیسے دے سکیں گے؟ آپ خود ہی بہتر نہیں ہے تو آپ دوسروں کو بہتر کیسے کر سکیں گے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے خود پورے بہتر ہو جائیں تو پھر ہم دوسروں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں۔ جو دوسروں کی فکر کرتا ہے، رب کا قانون یہ ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کھاؤ، آسمان والا تم پہ رحم کھائے گا، اور جو دوسروں پہ رحم نہیں کھاتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آخری ایک حدیث عرض کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خمس لا تکون فی المنافق، منافق میں 5 خوبیاں نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا مطلب؟ کہ مومن کے اندر ہی یہ 5 صفات ہوں گی، مومن کے اندر ہی یہ 5 خوبیاں ہوں گی۔ سب سے پہلی خوبی جس کا تذکرہ فرمایا الفقہ فی الدین، مومن جو ہوگا وہ دین کا طالب علم ہوگا، فقہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ لینے والا ہوگا، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن۔ میرا کچھ عرصہ قبل GHQ میں جانا ہوا تو ہمارے DG SPR بھی موجود تھے اور بھی فوج کے اعلیٰ افسران موجود تھے۔ بات چیت چل رہی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ملک میں بہتری آئے، عوام میں بہتری آئے، مختلف آراء سامنے آئیں۔ مجھے جب گزارش کرنے کا موقع ملا تو میں نے عرض کیا کہ جب تک ہم قرآن کے ساتھ نہیں جڑیں گے، قائد اعظم محمد علی مسلم لیگ کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے اوپر ہمارا وطن اکٹھا رہے گا، ہم متحد رہیں گے، ہم متفق رہیں گے اور ہمارے اندر نفرتیں نہیں آئیں گی، تو سب نے بیک زبان کہا کہ وہ قرآن ہے، کہ قرآن کے اوپر سب کو اکٹھا کر سکتے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں۔ قرآن کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جسے بار بار، ماشاء اللہ جی،
باقی قرآن کے طالب علم بیٹھے ہیں، خوش قسمت ہے آپ لوگ جی ماشاء اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے یہ طالب علم ہونے کی نشانی. واقعی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طالب علم کو موت آ گئی اور ہم نے مرتے دم تک طالب علم ہی رہنا، بولیے انشاءاللہ. جس طالب علم کو موت آ گئی اور وہ طالب علم کیوں تھا، لیحیی بہ الاسلام، میں اس کے ذریعے اسلام دوسروں تک پہنچاؤں گا. فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنۃ، اس کے درمیان اور نبیوں کی جنت کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہے. تو 5 خوبیاں. سب سے پہلی خوبی کیا بیان فرمائی؟ الفقہ فی الدین، دین کا طالب علم. تو ہم سب نیت کریں کہ ہم نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا. بولیے انشاءاللہ. آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو، اللہ کی قسم سیرت ہی تو زندگی ہے. سارے بولیے سیرت ہی تو زندگی ہے. سیرت نہیں تو کچھ بھی نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اندر کو حسین، دیکھیں حال کتنا خوبصورت ہے، کپڑے کتنے خوبصورت پہنے ہوئے ہیں، اور موبائل کتنا خوبصورت ہے، فلاں چیز کتنی خوبصورت ہے. آیا اندر کو بھی خوبصورت کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جیسے باڈی کو ہم خوبصورت کرتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں اصول بتا دیا کہ ساری چیزوں کو خوبصورت کر رہے ہو، اندر کو حسین کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور کی غلامی، حضور کی سیرت، حضور کے نقش قدم پہ چلیں. تو سب سے پہلا کام قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر، سیرت کا پڑھنا اور صحابہ کرام کی مبارک زندگی کا پڑھنا. اس کو، اس سلسلے کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں. اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہم بہت کرتے ہیں لیکن عموماً ان کی زندگی سے ناواقف ہیں. آئیے آج عزم کریں کہ ہم نے اس زندگی کو ضرور پڑھنا ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا التبسم فی الوجہ. جو مسلمان ہوگا اس کے چہرے پہ ہمیشہ تبسم، مسکراہٹ ہوگی، اپنائیت کی کیفیت ہوگی، ہر ایک کو اپنائیت سے ملے. اور تیسرے نمبر پہ النور فی القلب، اللہ اس کے دل کو بڑا مطمئن کر دیں گے، یہ نشانی ہے اس کی. اور چوتھے نمبر پہ المودۃ بین المسلمین، وہ جہاں جائے گا امت کو جوڑنے کا ذریعہ ہوگا. یہاں پر ہم یہ میری پارٹی، یہ فلاں کی، یہ فلانے کی نہیں، ہم سب ایک ہیں. بولیے ہم سب کیا ہیں؟ ایک ہیں. اگر اللہ کی مدد لینی ہے، اگر کسی اور کی مدد لینی ہے تو پھر اس طرح کے دعوے اور نعرے، ہم پنجابی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم عربی ہیں، ہم عجمی ہیں، پھر ان چیزوں کی طرف انسان جانا شروع ہو گیا. اگر ہم نے اللہ کی مدد لینی ہے تو ہم ایک ہیں اور ایک ہی بن کے ہم نے رہنا ہے. اس سے دیکھیں پھر اللہ کی کیا مدد آئے گی. اور درخواست کرنا چاہوں گا کہ جب بھی گھر سے نکلیں، دیکھیں عبادات کا نا اللہ سے تعلق کا مختصر سا طریقہ، آدھا پونا گھنٹہ جہاں موقع ملے ہم فرائض ادا کر سکتے ہیں. پوری دنیا کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے پاک اور مسجد بنا دی. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اور کسی مذہبی اسکالر کی، کسی حضرت صاحب کی ضرورت نہیں ہے. آپ 2 لوگ ہیں، آپ آپس میں جماعت کرا سکتے ہیں. کمرے میں موقع مل گیا، ادھر ہال میں موقع مل گیا، جہاں موقع ملا 2 لوگ ملے، جماعت کرا لی. نہیں ہے 2 اکیلے نماز پڑھ لی. تو فرائض کم از کم پورے ضرور ادا کریں. رات جب سونے لگیں تو سونے سے پہلے ہماری 5 نمازیں کم از کم پوری ہونی چاہیے. بولیے انشاءاللہ. اور آپ کو عجیب طرح کا گھر سے نکلتے وقت 2 نفل پڑھ کے نکلیں. اور یا تواب، کیا لفظ ہے جی؟ آپ یقین کریں کہ جیسے کہتے ہیں جولیوں اٹھا کے آپ دعائیں دیں گے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ گھر سے نکلے یہاں پہنچنے تک کوشش کریں، کوئی ضروری کال، ضروری میسج اور بات ہے، ورنہ کوشش کریں کہ دل ہی دل میں اللہ سے کنیکشن جوڑتے ہوئے کہ اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے. تو بہت زیادہ توبہ کو پسند کرتا ہے. تواب کہتے ہیں بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے کو، بہت زیادہ اپنے ساتھ محبت اور جوڑنے والے کو. تو مجھے بھی اپنی رحمت آغوش میں جوڑ لے، مجھے بھی وہ سایہ عطا فرما دے. تو اس کو پڑھتے ہوئے آپ آئیں، آپ کو یوں لگے گا کہ پہلے آپ پیدل چل کے آتے تھے، اب آپ دنیا کی سب سے اچھی سواری پہ سوار ہو گیا. اپنا معمول بنا لیں کہ گھر سے جب بھی نکلنا ہے 2 نفل پڑھ کے نکلنا ہے. اور کیا لفظ پڑھتے ہوئے آنا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں. اور دوسرا کوشش کریں کہ ہم نے بزنس، تجارت اس کی طرف آنا ہے، جاب کی طرف نہیں جانا. بولیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے کاروبار کے نا جی یہ 10 آپ علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ایک، باقی ساری چیزوں میں 1% برکت اور باقی 9% برکت اللہ نے تجارت کے اندر رکھی. تو
اپنا جاب شروع میں تھوڑے سے ممکن ہے دھکے کھانے پڑے, پریشان ہونا پڑے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ تھوڑی سی ہمت کر لیں گے تو اللہ پاک آج کچھ کل کچھ پرسوں کچھ کرتے کرتے بڑی رحمتیں, جاب والا ادھر کا ادھر ہی گھومتا پھرتا رہتا ہے, اور جو تجارت کے اندر آتا ہے وہ آج کل پرسوں ترسوں کرتے 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 بہت آگے چلا جاتا ہے. اس لیے آج کل اللہ نے بڑا آسان بھی کر دیا ہے, مختلف پلیٹ فارم ہے, اس کے ذریعے تجارت کی طرف بھی آئیں. الحمدللہ میری بیٹی بھی یونیورسٹی سے فارغ ہو چکی ہے, وہ بھی ماشاءاللہ علی بابا کے اوپر بھی بزنس کر رہی ہے, اللہ کا شکر ہے, شاپیفائی بھی کر رہی ہے. تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ملکۃ العرب کا لقب لے سکتی ہیں تو ہماری بیٹیاں نہیں لے سکتی. اور میں اکثر والدین کو کہتا ہوں, اور آپ بھی ہو سکے تو یہ پیغام پہنچائیں کہ جہیز دینے کی بجائے نا بیٹیوں کو بزنس دے کر بھیجیں گا. میں ایسے کئی واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جہیز میں کروزر دی گئی ہے اور گھر میں لڑائی کس بات ہو رہی ہے, پیٹرول کیسے ڈلوانا ہے, پیٹرول کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے, حالانکہ وہ جہیز میں کیا لے کے آئی گئی ہے, کروزر لے کے آئی ہے, اور لڑائی کس بات ہے, اتنا پیٹرول کیوں خرچ کرتی ہے. تو گزارش ہے کہ بیٹیاں بھی جاب کی طرف جانے کی بجائے بزنس میں اپنے اللہ سے ذہن کو مانگا جائے, لیکن بیٹیوں کی جو اصل جگہ ہے وہ گھر ہے, گھر میں وہاں رہتے ہوئے اللہ سے مانگیں. آن لائن آج کل بڑا کچھ ہو چکا ہے, بڑا کچھ ہو سکتا ہے, انسان عزم کر لے کہ میں نے جاب کی طرف نہیں جانا, میں نے ٹیشو پیپر نہیں بننا. میرے کئی دوست 22ویں گریڈ کے آفیسر ہیں, تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے, آپ بڑے اچھے عہدے پر پہنچ گئے ہیں, لیکن یہ ٹیشو پیپر کی طرح کسی وقت بھی آپ کو اٹھا کے سائڈ پہ کیا جا سکتا ہے. جو بزنس ہے یہ آج کچھ کل کچھ, اللہ اس میں یقیناً برکت, اللہ نے اپنے محبوب سے جاب کروائی کہ بزنس کروایا, اماں خدیجہ نے کیا کیا, بزنس کیا. تو صحابہ کرام جتنے عشرہ مبشرہ سارے تاجر, تو تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا تاجر بنائے اور ایسا تاجر بنائے کہ ہماری تجارت بھی دعوت کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے. مغرب کی نماز کے بعد یا معز, کیا لفظ ہے, جنہیں جب شیخ مرحوم کو میں نے آج سے کوئی 23-24 سال پہلے 2001 کی بات ہے, جنید بھائی کو میں نے کہا جنید بھائی مشہور ہونا اور چیز ہے اور معزز ہونا اور چیز ہے. اتنی گاڑی اردو ان کو سمجھ نہیں آئی, بلکہ جو بھی جس واقعے کا آپ وہ ذکر کرتے ہیں 1.5-2 گھنٹے کا, اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا. تو میں نے جنید بھائی کو کہا, میں کہتے یہ سمجھا نہیں کیا مشہور معزز کیا ہوتا ہے بھائی. میں نے کہا یار پاپولر ہونا اور چیز ہے اور دلی طور پر رسپیکٹ مل جائے دونوں میں بہت, یار یہ تو ہے, ویسے کئی لوگ ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں. تو میں نے کہا جنید بھائی یا معز مغرب کی نماز کے بعد نا 41 مرتبہ روزانہ ہو سکے تو پڑھ لیجیے, ورنہ کم سے کم جمعے کو پڑھ لیا کریں. تو جنید بھائی کے الفاظ سے کہ اللہ کی قسم اللہ نے مجھے اس کی برکت سے اتنی عزت دی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. ابھی یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, ہمارے جو سبلت ڈی جی ایم آئی ہیں, پورے ملٹری کے جو انٹیلیجنس کے جو ہیڈ ہے ڈائریکٹر جنرل واجد عزیز, میں ان کو کہا تھا کہ جنرل صاحب آپ بھی یہ پڑھا کریں. یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, جگہ پر ہم اکٹھے تھے اسلام آباد میں. مجھے کہنے لگا اللہ کی شان, مجھے کل ہی میرے والد صاحب نے یہ بتایا کہ یہ پڑھا کریں. میں کہا آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ان کے والد صاحب کا نام کنور عبدالعزیز ہے. میں نے کہا آج سے 22-23 سال پہلے میں نے ہی آپ کے والد صاحب کو عرض کیا. تو بہرحال گزارش ہے جی کہ ہو سکے تو یہ چھوٹے چھوٹے 2 وظیفے, اور جو آپ کے والدین ہیں گھر سے نکلتے وقت نا ان کا ہاتھ چوم کے, ماتھا چوم کے, سر چوم کر, اور کوئی خدمت نہیں کر سکتے, کم سے کم ایک خدمت تو کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ مٹھاس کے ساتھ بات کریں. یہ میں ہاتھ جوڑ کے محنت کروں گا. آج کل والدین بڑے دکھی ہو چکے ہیں, قسم سے بہت دکھی ہو چکے ہیں. ان کی دعائیں لے لیں, اللہ آپ کے لیے وہ سکون کے اسباب پیدا کریں گے کہ آپ کی سوچ ہو. اور روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا سا اسکرین ٹائم اپنا تھوڑا سا کم کرنا شروع کریں. عام طور پہ ایوریج اسکرین ٹائم کیا چاہتا ہے موبائل کا, کوئی بتائیں پسند کریں. جھوٹ تو نہیں میں کہوں گا, انفارمیشن زیادہ آپ کی. میں نے عام طور پہ کہا, آپ کا نہیں پوچھا. ایوریج یہ تو ہمارے ماشاءاللہ بڑے بچے ہیں, ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. میرے پاس چھوٹا سا بچہ آیا 6-7 سال کا ہوگا, میرے دوست کا بچہ. وہ
میں اس کو پوچھا کہ آپ کھیلتے نہیں ہو؟ جی کھیلتا ہوں میں. کیا کھیلتے ہو؟ کہتا ہے کرکٹ کھیلتا ہوں میں. کتنی دیر؟ کہتا 5 منٹ. 5 کو بڑا کر 5 منٹ. میں کہا بس؟ کہتا نہیں گیم بھی تو کھیلتا ہوں. میں کہا وہ کتنے؟ وہ 10 گھنٹے. تو اسکرین ٹائم تھوڑا سا کم کریں. اس کی بجائے کوئی ایکٹیویٹی ایسی، کوئی فٹ بال، کوئی کرکٹ، کوئی جم، کوئی بھی جو آپ کو سوٹ کرتا ہے کچھ نہ کچھ اس طرف آئیں. ورنہ یقین کریں کہ یہ انسان کی روح اور جسم دونوں کو متاثر کر رہے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ نئی چیز وہ ایلان مسک ہے جی ہاں، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی دیر موبائل یوز کرتے ہیں، اسکرین ٹائم کیا ہے؟ کتنا؟ ہاں 1 منٹ. بالکل صحیح کہا. بلکہ اسکرین ٹائم اس نے پیش کیا شاید 1 ڈے کا 1 منٹ نکلا یا ویک کا نکلا، پر 1 منٹ ہی نکلا تھا اس میں سے. جو پوری دنیا کو مختلف جو ہے نا وہ موبائل دینے والا اور ٹیکنالوجی دینے والا، اس کا اپنا فون جو ہے وہ 1 منٹ کے لیے ضرور یوز ہو رہا ہے. اس کی بجائے ریکویسٹ ہے میری کہ موبائل بند کر کے، میں نے ایک جگہ دوست کو کہا کہ یار رات 9 بجے کوشش کریں کہ موبائل نہ آف کر دیں. ویسے تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ سورج غروب ہو تو یہ بھی غروب ہو جانا چاہیے. میں جرمنی میں گیا تو مغرب کی نماز پڑھ کے آئے تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا. تو میں نے کہا کہ یار یہ ایسی بھی بتی جاتی ہے. بتی نہیں گئی، لوگ سونے کی تیاری میں. تو سورج غروب ہو، ہم بھی سونے کی تیاری میں. صبح 11 بجے تک سوتے رہنا، 10 بجے تک، رات 3 بجے تک جاگتے رہنا، یہ اپنی باڈی کے ساتھ ظلم ہے. کسی کا کچھ بھی نہیں. غیر مسلم دونوں کی ریسرچ اس میں پہنچ چکی ہے کہ رات کو جتنا جلدی جو سوئے گا، مغرب سے پہلے کھانا پینا کر لیا جائے. بعد میں کوشش کریں کہ موبائل کم از کم یوز کیا جائے. یہ آہستہ آہستہ اپنی عادت ڈالنے کی کوشش کریں. ہے مشکل کام، بلکہ یوں کہیں کہ اگر یہ جھوٹی ہے تو شاید غلط نہ ہو، لیکن فائدہ ہو جائے گا. امید ہے کہ کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. Jazakallah khair Maulana Ikram Rashid Sahab for that heart-touching and soul-enriching was full of knowledge. Indeed, the dawah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was built on love, mercy and patience, and it truly conquered hearts. Now I would like to invite President Junaid Riyad and our patron Hafiz Amir Hamza Ahrar Sahab to please come on the stage and present the shade of appreciation to our respected guest speaker, Maulana Salman Ibrahim Sheikh Sahab.